السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں آپ سب کی خدمت میں سجدہ سہو کے مسائل پر بہت اہم مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام سے ذرا پہلے شریک ہوا تو التحیات پڑھ کر اٹھے۔ مسئلہ دیکھیں، امام داہنی طرف سلام پھیرنے والا تھا کہ مسبوق آ کر امام کے ساتھ قاعدہ میں شامل ہوا، تو امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو بلکہ پوری التحیات پڑھ کر اٹھے۔ تنبیہ: اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑا ہی تھا یا بیٹھنے جا رہا تھا کہ امام نے السلام کا لفظ کہہ دیا تو اس کی یہ نماز نہ ہوگی، الگ سے پڑھے۔ آگے دیکھیں، امام کے السلام کہہ دینے کے بعد مسبوق شریک ہوا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، اگر کوئی امام کے پہلے سلام پھیرتے وقت شریک ہوا، یعنی لفظ السلام کی میم کے بعد اور علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے شریک ہوا، تو اقتدا صحیح نہ ہوئی، کیونکہ سلام کی میم پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ شخص اپنی نماز علیحدہ پڑھے اور دوبارہ تکبیر تحریمہ بھی کرے۔ آگے دیکھیں، مسبوق وتر کی تیسری رکعت میں شریک ہوا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، رمضان شریف میں اگر کوئی وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں شریک ہوا اور تیسری رکعت پالی یا رکوع میں شریک ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں اسے بعد میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر رکوع کے بعد شریک ہوا تو اخیر میں دعائے قنوت پڑھے۔ آگے دیکھیں، مسبوق ثنا کب پڑھے؟ مسئلہ دیکھیں، مسبوق کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت ثنا پڑھے، جس وقت جماعت میں شریک ہوا ہے۔ اگر امام بلند آواز سے قراءت کر رہا ہے تو ثنا نہ پڑھے، اور اگر آہستہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر رکوع یا سجدے میں شریک ہو اور موقع ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہی پڑھ لینا چاہیے۔ امام مسافر ہے اور مسبوق مقیم، تو بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟ مسئلہ دیکھیں، امام مسافر ہے اور مقیم 4 رکعت والی نماز میں امام کے ساتھ اس وقت شریک ہوا جب کہ امام کی 1 رکعت ہو چکی تھی، تو مقیم مسبوق امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر امام کے ساتھ بیٹھے گا۔ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر اپنی 3 رکعت چھوٹی ہوئی نماز کو اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت بلا قراءت خاموش ادا کرے اور رکوع و سجدہ کر کے قاعدہ کرے، پھر التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت بھی بلا قراءت خاموش ادا کرے، رکوع و سجدہ کرے
اس رکعت میں بھی قاعدہ کرے اور التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اب تیسری میں فاتحہ پڑھ کر سورہ ملائے اور رکوع و سجدہ کر کے قاعدہ اخیرہ کرے۔ اس قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھے، پھر سلام پھیرے۔ اس طرح چاروں رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ہے۔ ان میں 3 پہلے قاعدے واجب ہیں اور چوتھا فرض ہے، لہٰذا تینوں میں سے اگر ایک بھی بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر قصداً چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر چوتھا قاعدہ چھوٹ گیا، خواہ قصداً خواہ بھول کر، تو بہرحال نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھنی فرض ہے۔ یوں ہی مغرب کی نماز میں کوئی شخص تیسری رکعت میں شریک ہوا تو امام کے سلام کے بعد جب اپنی چھوٹی ہوئی پڑھے گا تو پہلی رکعت پر قاعدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت پر قاعدہ اخیرہ کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ اس میں بھی 3 رکعتیں اور 3 قاعدے ہوئے، ان میں قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور 2 پہلے والے واجب ہیں۔ ان 2 میں سے ایک کے ساتھ ادا کرے، ان 2 میں سے ایک امام کے ساتھ ادا کر لیا ہے۔ ان میں سے اگر دوسرا قاعدہ بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور تیسرا بھولا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ مسافر امام کے پیچھے مقیم مثل مسبوق کے ہے۔ مسئلہ دیکھیں، کسی مقیم نے 4 رکعت والی نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھی جو مسافر ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو دونوں رکعتوں کو بلا قراءت خاموش ادا کرے، جیسے کہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہتا ہے، اور اگر اس کو اپنی چھوٹی ہوئی نماز میں سہو ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے جیسے مسبوق پر، اور اگر اس کو 1 رکعت ملی ہے تو اپنی 3 رکعتیں پڑھتے وقت پہلی 2 رکعت بلا قراءت خاموش ادا کرے اور آخری رکعت قراءت کے ساتھ ادا کرے۔ آگے دیکھیں، لاحق امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کرے۔ مسئلہ دیکھیں، اب یہ لاحق کس مقتدی کو کہتے ہیں، ہم نے ویڈیو نمبر 37 میں بتا دیا ہے کہ لاحق مقتدی کون ہوتا ہے، وہاں سے سن لیں۔ مسئلہ، لاحق جو کہ اول و آخر امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا مگر وضو ٹوٹنے کی وجہ سے بیچ کی 1-2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی ہوں، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کرے۔ امام جب تک سجدہ سہو اور سلام میں مشغول رہے وہ چپ چاپ قاعدے کی حالت میں بیٹھا رہے، جب اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کرے تو اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا تو پھر اخیر میں دوبارہ سجدہ سہو کرے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ آگے دیکھیں، لاحق اپنی نماز کس طرح پوری کرے۔ مسئلہ دیکھیں، ایک شخص امام کے ساتھ
پہلی رکعت سے شریک رہا، بیچ میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ فوراً وضو کرنے کے لیے گیا۔ جب وضو کر کے آیا اور امام اس وقت تیسری رکعت یا قاعدہ اخیرہ میں ہے تو وہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پوری کرے گا اور اس میں قراءت نہیں کرے گا، خاموش رہے گا۔ پھر اگر امام کی نماز ختم نہیں ہوتی ہے تو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو کر بقیہ ارکان پورے کرے۔ اگر وہ امام کے ساتھ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کیے بغیر شامل ہو گیا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت بلا قراءت پوری کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لاحق کو وضو کے وقت شک ہوا اور کچھ دیر سوچتا ہوا ٹھہرا رہا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ اگر کسی کو نماز میں حدث ہوا یعنی وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے کے لیے گیا، جانے کے بعد اس کو شک ہوا کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، اسی سوچ میں دیر تک ٹھہرا رہا، پھر وضو کیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر نہ آئے ہوں تو بار بار اس ویڈیو کو سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔